اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات سے افضل تخلیق کیا اور اپنی عبادت کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس ذمہ داری میں جنات بھی شریک ہیں۔ اس مقصد تخلیق کی پاسداری کرتے ہوئے جو انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور دنیا میں رہ کر اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا کے ساتھ ان کی اجرت اور مزدوری کے طور پر یا ان کے انعام و اکرام کے طور پر اپنی اس جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جس کا تمام انبیاء علیہ السلام وعدہ فرماتے آئے ہیں۔ پیار دوستو، یہ جنت کیا ہے اور اس کی عظمت و شان اور عجیب و غریب نعمتیں اور اس کی تقدیس غرض ہر حسن و خوبی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات اہل علم نے کچھ اجمال اور کچھ وضاحت کے ساتھ اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام اختیار کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو جنت عنایت ہو، اور وہ جنت ایسی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر سب زمین و آسمان آ جائیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی جنت کی تیاری کے لیے تیار ہے کیونکہ جنت فنا ہونے والی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایسا جانور ہے جو لہلہانے والا ہے، ایسا پھولوں کا دستہ ہے جو جھوم رہا ہے، اور ایسا محل ہے جو بلند و بالا ہے، اور ایسی نہر ہے جو جاری رہنے والی ہے، اور ایسا پھل ہے جو پکا ہوا تیار ہے، اور ایسی بیوی ہے جو بہت حسین و جمیل ہے، اور ایسا لباس ہے جو بڑی تعداد میں ہے، سلامتی کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے میوے ہیں، سبزہ زار اور خوشی ہے، نعمت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کہہ لو۔ تو سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے انشاءاللہ کہا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، لہذا ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار رہنا چاہیے۔ پیار دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی تعمیر کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی، اس کی مٹی زعفران کی ہے اور گارا کستوری کا ہے۔ اور اسی طرح سے معراج کی طویل حدیث میں ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں چمکدار موتیوں کے گنبد تھے اور اس کی زمین کستوری کی تھی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابن سیاد نے جنت کی مٹی کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نرم و ملائم، سفید روشن اور خالص کستوری کی مٹی ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین ہموار ہے اور اس کی نہریں زمین کو چیر کر نہیں چلتی بلکہ زمین کے اوپر چلتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے جس کے میدان کافور کی چٹانیں ہیں جن کو ریت کے ٹیلوں کی طرح کستوری نے احاطہ کر رکھا ہے، اس میں جاری نہریں چلتی ہیں اور اس میں جنتی جمع ہوں گے، بڑے درجے کے بھی اور چھوٹے درجے کے بھی، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور باہمی تعارف بھی کرائیں گے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلیں گی، تو وہ رحمت ان جنتیوں کو کستوری کی طرح خوشبو سے معطر کر دیں گی۔ پھر جب جنتی مرد اپنی بیوی کے پاس لوٹے گا اور وہ اپنے حسن اور پاکیزگی میں اور بھی بڑھ چکا ہوگا، تو وہ کہے گی کہ جب آپ میرے پاس سے گئے تھے تو میں آپ کے حسن پر فریفتہ ہو رہی تھی، لیکن اب میری آپ کے حسن پر فریفتگی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پیار دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کی تعمیر کس طرح سے ہوئی ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کا گارا خوشبو اڑانے والی کستوری کا ہے اور اس کے کنکر چمکدار موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ارد گرد 7 فصیلیں اور 8 پل ہیں، یعنی 7 دیواریں اور 8 پل ہیں جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے کے اندر لے رکھا ہے۔ سب سے پہلی 4 دیواری چاندی کی ہے، جبکہ دوسری سونے کی اور تیسری سونے اور چاندی کی، چوتھی لولو کی اور 5ویں یاقوت کی، چھٹی زبرجد کی اور 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ ہر 2 دیواروں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کے کل 8 دروازے ہیں، ایک یاقوت کا ہے اور ایک زبرجد کا ہے۔ دروازے کے ہر 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی، نہ تو اس میں گرمی ہوگی اور نہ سردی ہوگی، جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی حضرات نہ تو زیادہ دھوپ محسوس کریں گے اور نہ ٹھنڈک محسوس کریں گے، بلکہ جنت کا موسم درمیانہ ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفید رنگ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے، پاس چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ سفید رنگ پہنے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ پیار دوستو، حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بجلی کی طرح ایک چمک نظر آئے گی تو نچلے درجے کے جنتی حضرات کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا تھا، تو ان کو بتایا جائے گا یہ اعلیٰ درجات کے لوگوں میں سے ایک جنتی ہے جو ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانہ کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سفید چمکدار ہے، اس کے ساکنین سفید رنگ کے ہوں گے اور اس کے رہائشی سوئیں گے نہیں، نہ اس میں سورج ہوگا نہ چاند، نہ اندھیرا کرنے والی رات ہوگی اور نہ ہی اس میں ٹھنڈک یا گرمی ہوگی جو جنتیوں کو ایذا پہنچائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور ان کو ان کا کھانا صبح و شام ملا کرے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے گردش ایام کرنے والی اسی طرح کی گھڑیاں بنائی ہیں جیسے دنیا کی گھڑیاں گردش ایام کرتی ہیں، بغیر سورج کے اور چاند کے، رات اور دن کے، بس صرف آخرت کا نور ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح دوپہر اور شام کو مقرر کیا ہے، کیونکہ صبح دوپہر اور شام سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنت میں رات نہیں ہوگی، یہ لوگ ہمیشہ نور کے اندر رہیں گے۔ ان کے لیے رات کی مقدار پردے چھوڑ دینے سے معلوم ہوگی اور دن کی مقدار پردے اٹھا دینے سے معلوم ہوگی، یعنی جب پردے چھوڑے جائیں گے تو جنتیوں کو علم ہو جائے گا کہ اب رات ہو چکی ہے، اور جب پردے اٹھا لیے جائیں گے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اب دن ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتیوں کے لیمپ اور چراغ کیسے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرش سے لٹکنے والے فانوس ہوں گے، عرش کے اوپر سے جنتیوں کے لیے روشنی پھیلائیں گے، نہ تو ان کا نور بجھے گا اور نہ ہی ان کو دیکھنے سے جنتیوں کی آنکھیں خیرہ ہوں گی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 100 سال کے فاصلے سے پائی جائے گی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 40 سال کے فاصلے تک محسوس ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان نے کسی معاہدی یعنی ذمی کافر کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو ایک منادی ندا کرے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم زندہ رہو گے اور کبھی بھی نہیں مرو گے، اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے۔
اور تمہارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ تم ناز اور نعمتوں کے اندر رہو گے اور کبھی بھی دکھ کو نہ دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کا اسی کے متعلق ارشاد ہے، اور ان جنت والوں کو پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال حسنہ کے بدلے کے اندر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر جہاد یا ہر نیکی کے موقع میں دے دے تو اس کو ہر دروازے سے جنت کے دربان پکاریں گے کہ اے فلاں شخص ادھر آ اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ پیار دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبریل علیہ السلام میرے سرہانے کے پاس آئے اور میکائیل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال کو بیان کرو، تو اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے کانوں کی پوری توجہ سے آپ میری بات کو سنیں اور اپنے دل کی توجہ سے غور کریں۔ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال اس بادشاہ کی مثال جیسی ہے جس نے ایک محل بنایا ہو، اس میں کئی کمرے تعمیر کیے ہوں اور پھر دسترخوان بچھایا ہو، پھر ایک قاصد کو روانہ کیا ہو کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے دے۔ بس ان میں سے کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کیا ہو اور کچھ نے انکار کیا ہو۔ پس بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جو محل ہے وہ اسلام ہے، اور جو گھر ہے وہ جنت ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور قاصد ہیں۔ پس جس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا اس نے اس سے کھایا جو کچھ اس کے لیے موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔